اللہ ملا تو سستا سودا. جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے, کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو. یا ابا تفعل, یا ابا تفعل, ابا جلدی کرو. تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اسے کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے, بڑا اچھا سودا ہے, آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا, اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچوں کو خیال, ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی, تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے, جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی, تسلی ہو جائے گی, اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے, ادھر نہیں لے جانا مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی, میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی. ایسا اطمینان سے چکے. اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے, بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے, میرے پاؤں بھی باندھ دے, کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے. پیسے میں چین ہوتا, زندگی میں چین ہوتا نہیں, اللہ کو پانے میں چین ہے, اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. ارے میرے بھائیو, 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا, 60 برس دعا مانگی, یا اولاد دے دے, اولاد دے دے, اولاد. 60 سال کے بعد اولاد, 84 سال کی عمر میں, 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے. جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے, 90 کا بیریئر کراس کر گئے, جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا, تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر. مینا کے پہاڑ سخت تاری ہے, ہوائیں تھم چکی ہے, سورج مدہوش ہو رہا ہے, آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ بوڑھا کر جائے گا, کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا. باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں. ابے بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا, سیدھا نہ لٹانا, کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے. نہیں نہیں نہیں, سیدھا الٹا. تلہ للجبین, اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا. ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے, ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال, اور یوں آسمان کو دیکھا, یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے. وہ چھری چلا کے مطمئن ہے, وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے, پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے, کسی اور طرف سکون ہے, جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے. اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے, اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے. یوں پکڑا, گھٹنا رکھا, یوں دیکھا, آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل کہ اے اللہ, ہے کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا. اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا. اے اللہ, کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں, میرے اندر تو ہی تو ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں. ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے, چھری چلاتی. اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے, یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے. ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا, تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو, وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں.
یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو۔ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ، ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے۔ اللہ اکبر۔ جو چھری چلائی، ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے، ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے۔ جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کی شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آگیا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے، نہ ساحر ہے، نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل، لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر، پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لك في النهار سبحا طويلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، کبھی
کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معه اشداء للکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں. کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا. پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یوں دیکھا. کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا. علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حسری رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے. طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. اے میرے حبیب، جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا. نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی. قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید. آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر فول وجہک شطر المسجد الحرام. آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک به لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل یدک مغلولا، آپ کی گردن کا ذکر علی عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر علی قلبک علی قلبک علی قلبک. پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے. آپ کے اندر کے غم کا ذکر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کے اندر کی کوڑھن کا ذکر لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی. لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم. کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا. کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے. پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم. آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ کون ہے جسے میں نے بلایا، تم نے بلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا، میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا، میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا، میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت
سے نکالا، اخلاق سے نکالا. یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طه ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے. یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ. پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی. یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا. تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے. یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی. معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا. وہ کل کائنات کا امام ہوگا. اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی. جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے. ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی. یہ ہے محمد بن عبداللہ. ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا. یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا. یہ میں اور آپ کیا حساب دیں گے جہاں ہماری کمائی آزاد، ہمارا خرچ آزاد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 روپے تھی. مدینے میں کسی بچی کی شادی ہوتی تو کرتا مجھ سے مانگ کے لے جاتی، شادی کی رات پہنا دیتی، اگلے دن آ کے واپس کر جاتی. اس میں مدینے کی 50 بچیوں کی شادیاں ہو گئیں. 5 روپے کے کرتے میں ابھی 5-5 لاکھ کا جوڑا ایک رات کا بن جاتا ہے، جس میں 50 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی. ہم نے یہ زندگی سیکھی نہیں. معاشرت اللہ کے رسول کی، آپ کو پتہ نہیں ایک سوال مستقل ہے، عن مالی، پیسہ من این اکتسبتہ، کہاں سے کمایا تھا، یہ ایک سوال. فیما انفقتہ، یہ کہاں خرچ کیا تھا، بولو. اگر پھنس گئے تو کیا بنے گا ہمارا اس وقت. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا نوکر ہے، وہ غلطی کرتا ہے، میں سزا دیتا ہوں، تو اس میں کیا قصہ ہے، کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا اگر اس کی غلطی اور تیری سزا برابر ہے پھر چھٹ جاؤ گے، اگر اس کی غلطی کم اور تیری سزا زیادہ تو پکڑے جاؤ گے. تو زارو قطار رونے لگے کہ یا رسول اللہ پھر اس کا حل یہی ہے کہ میں اسے آزاد ہی کرتا ہوں. یہاں تک ترازو کو قائم کیا جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے جس زندگی کا نام اسلام ہے، اور جو ایک ہماری پہچان ہے جس کو ہم نے سیکھا نہیں. کب سکھایا ماں باپ کو تو فرصت ہی نہیں. کمائیوں پہ چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ٹیوشن پہ شروع ہو جاتے ہیں، اس سے فارغ ہوتے ہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. نہ کبھی ماں نے بچوں کو، نہ کبھی باپ نے بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ دنیا میں آئے کیوں تھے، آنے کا مقصد کیا ہے. لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ تبلیغ والے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے. یہ جو گھروں میں رہتے ہیں یہ بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ دیانتداری سے بتائیں. صرف آئس کریم کھلانے لے جانا، مری پھرانے لے جانا، یہ تو کوئی ٹائم دینا نہیں ہے. یہ تو عیاشی ہے، انہوں نے بھی کی، ماں باپ نے بھی کی. ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو بتاؤ تم ہو کیا.
کس لیے آئے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ بہلول رحمت اللہ علیہ جو گزر رہے تو ایک بچہ کھڑا رو رہا، دوسرے بچے اخروٹ کھیل رہے، انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے تو میں اس کو لے کے دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا تو رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اور کہنے لگا بہلول ہم کوئی دنیا میں کھیلنے آئے ہیں۔ تو ان کو تو توقع نہیں تھی یہ بچہ ایسا جواب دے گا۔ اچھا اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں؟ کہا بچہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، تیرے یہ غم کی چیز نہیں ہے، ابھی تو اس منزل میں آنے میں بھی وقت پڑا ہے۔ تو کہنے لگے ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے پھر بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ اور یہ سن کے بہلول تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کسی ماں نے اس بچے کو وقت دیا ہے۔ کون سا وقت آپ لوگ دیتے ہیں اپنے بچوں کو جس میں ان کو آپ مقصد زندگی سمجھائیں؟ اسکول کالج تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا رہے، وہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ تو کمائی کے طریقے سمجھا رہے ہیں، انسانیت تو نہیں سکھا رہے، انسان ہونا تو نہیں سمجھا رہے ہم۔ پھر آپ اپنی اولاد کو سکھا بھی رہے ہیں تو خالی ان کو کاروبار سکھا رہے ہیں، ان کو انسان ہونا کب سکھا رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم وقت مانگتے ہیں بھائیو، ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں بٹھایا ہے، کس فرق نہیں ہے، بہت بڑا کام دیا ہے، انسانیت کی نرسری کو تیار کرنے کا کام ہماری عورت کو ملا ہوا ہے۔ اس لیے سارے کام اللہ نے مرد کے ذمہ لگا دی، کما کے بھی لاؤ، بازار سے کوئی سودا تو وہ بھی لا کے دو، اس کو گھر میں رکھو، اس کو پردے کی چیز بنا۔ عورت کہتے ہیں پردے کو عورت کا نام ہی پردہ ہے، اور اس کا اسلام نے ایسا پردہ رکھا ہے کہ اس کے نام کے اظہار کو بھی پسند نہیں فرمایا، چاہے جائے کہ وہ کھلے بال بازار میں پھرے۔ پورے قرآن میں کسی ایک عورت کا نام نہیں ہے، صرف حضرت مریم کا نام ہے قرآن بس، باقی سارا قرآن آپ الف لام سے شروع کریں اب والناس پہ پہنچ جائیں، آپ کو ایک عورت کا نام نہیں ملے گا۔ مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں جو آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو صاف کیا کہ ذالک عیسی ابن مریم، سنبھل کے بولو میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ باقی جہاں بھی عورت کا نام آیا تو امرات و فرعون کی بیوی، تو اگر اللہ آسیہ کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، تاریخ میں ہے نام۔ امرات العزیز گورنر کی بیوی، اگر اللہ زلیخا کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، زلیخا نام موجود ہے۔ امرات نوح کی بیوی، امرات لوط علیہ السلام کی بیوی، عورت کا نام خامد کی نسبت سے آیا ہے، یا بھائی کی نسبت سے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا باپ کی نسبت سے، خامد کی نسبت سے، نام براہ راست مریم بس۔ علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرز کلام سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ عورت کا نام بھی عورت ہے، یعنی چھپا ہوا، عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے، وہ بھی بغیر ضرورت کے ظاہر کرنا ناپسندیدہ چیز ہے، تو چہرہ کھول کے پڑھنا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ویسے تو جائز کرنے کو جو مرضی جائز کروا لیں، ہر جگہ سے مفتی مل جائیں گے، لیکن ایک مفتی ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو کبھی کبھی جب بیدار ہوتا ہے تو پورے وجود کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، پھر ہم اس کو تھپ تھپا کے سلا دیتے، سو جا تاکہ مجھے دوبارہ وہ اندر سے پریشان نہ کر دے۔ تو وہ گھر کیوں بٹھایا ہے؟ ایک امت کی تعمیر ہے کہ ایسی نسل تیار کرو کہ جو اللہ کا دین
اور اللہ کی بتائی ہوئی پسندیدہ زندگی لے کر ساری دنیا میں چل سکیں. تو مرد تو پہلے ہی کمائی میں ہوتی، تھوڑا وقت ملتا، زیادہ وقت تو ماں اپنے کاموں میں مشغول ہوگی، بچوں کو اسکول اور نرسریوں، فیڈر منہ میں اور اسکول جا رہے. کیا ظلم ہے بھائی، ہمارے زر سے جان چھوٹے. اور وہاں سے آئے تو ٹیوٹر کے حوالے، وہاں سے آئے تو ٹی وی کے حوالے، جو یہود نے بیٹھ کے ہماری ساری نسل خرید لی. ایسا بے حیا معاشرہ ہمیں دے دیا کہ جہاں حیا دار ہونا بے عزتی ہو گیا، برقع کرنا وہاں ایک شرم کی چیز بن گیا، اور کھلے منہ پھرنا ایک شرافت کی چیز بن گیا. یا اللہ، کس دیش میں آ گئے جہاں الٹی گنگا بہتی ہے. ہماری عورتوں کے ذمہ اللہ نے بہت بڑا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹھ جاؤ گھروں میں. کیا کرو؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ تمہارا کام ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی زندگی اپنی اولاد کو سکھاؤ، آنے والی عورتوں کو سکھاؤ. اور یہی حکمت تھی آپ کی شادیاں زیادہ کرنے کی. کوئی شوق سے نہیں ہے. اگر آپ شوق سے شادی کرتے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی 2 دفعہ بیوہ عورت سے کیوں شادی کرتے؟ 2 دفعہ، بعض 3 دفعہ بھی آتا ہے، 2 دفعہ زیادہ مشہور. 2 شادیاں پہلے ہو چکی، ان سے بھی اولادیں موجود ہیں، اور خود 25 سال کے ایسے خوبصورت جوان کہ جن کو حسان کہتے ہیں کہ تو ایسا بنا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا. لوگوں نے معاشرت سیکھی نہیں رسول اللہ کی، صرف پیسے پر گھروں کو دیکھا، شادیاں کر دیں، آگے یہ نہیں دیکھا کہ انسان بھی بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے. تو انسان تو بنتا ہے رسول اللہ کی زندگی کو سیکھنے سے. تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ رخ بنائیں، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں. ہمارے پیچھے ایک بڑی طاقتور ذات ہے جو ہمارے ہر عمل پہ نگران ہے. وہ عمل کریں جس سے وہ راضی ہو جائے بس. اور اس کو ہم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. اب بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے، میری بات پر غور کریں. میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، یہ ایک بات بتانے آیا ہوں کہ ہم غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں. کہیں رک جائیں. آدمی چلتے چلتے راستے سے بھٹکتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے بھائی مجھے سعید کالونی جانا تھا، وہ کس طرف کو راستہ ہے؟ تو ہم بھی رکیں، پوچھیں یا اللہ وہ زندگی کون سی ہے جسے تو چاہتا ہے، وہ زندگی کون سی ہے جسے تیرا رسول چاہتا ہے، اس کو ہم زندہ کر دیں. بس ہمارے دونوں جہان کے کام بن گئے. یہ گھر بیٹھے یہ بات ہاتھ میں نہیں آتی، اس لیے نکالا جاتا ہے. تو بھئی ایک دن کے لیے آپ کے ماحول میں محلے میں آنا ہمارے لیے اللہ نے مقدر کر دیا، تو یہ میں امانت سمجھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایو اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے کو ہٹائیں اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم بالکل اللہ کے رحم و کرم پر. تو ہمارے مرد بھی تیاری کریں، ہماری عورتیں بھی تیاری کریں، اور اپنے بچوں کو اس سے تیار کریں. تو اس کے لیے بتائیں. ایک دن مقدر میں تھا تو اس لیے گزارش یہ تھی کہ بھئی ہر عورت اپنے گھر کو مسجد بنا دے. پورے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، پورے گھر میں کوئی لڑکی ہے تو بے پرد نہ ہو، لڑکا ہے تو حیا والا ہو، اور بے نمازی کوئی نہ ہو. قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، اور اپنے مردوں سے کہیں کہ ہمیں حلال کھلاؤ، ہمیں حرام نہ کھلاؤ، ہمیں سوکھی کھلاؤ پر حلال کی ہو، ہمیں جھوٹ کا پیسہ نہیں چاہیے، سود کا پیسہ نہیں چاہیے، غلط تجارت کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے. ہم جھونپڑے میں رہ سکتے ہیں،
پر یہ ہمیں دولت نہیں چاہیے جو کل کو ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دے۔ اور ہم عورتوں کے لیے رکھتے ہیں 3 دن کے لیے اپنے محرم کے ساتھ، خامند کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ 3 دن کے لیے نکلیں۔ اگر 2-3 مہینے کے بعد 3 دن لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک اندر میں استعداد دین پہ چلنے کی پیدا ہوتی رہے گی، اور یہی استعداد پھر پورے ماحول پر اثر انداز ہوگی، اور لوگ بھی آپ سے اثر لے کر آپ کے طریقوں پہ چلنا شروع کریں گے۔ تو اب وہ لوگ اندر مستورات نام لکھ لیں یا آپ نام لکھا ہیں؟ اگلے جمعے
میرے
نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں میں جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں میرے نادام لگاؤ میں بک نہیں سکتا میرے نادام لگاؤ
سکتا میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں کہا یہ اللہ سے معافی مانگی تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت ہے۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا، دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا۔ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ سبحان